سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس کلاس کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ ادغام پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تو اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کا، جو کہ اظہار تھا۔ آج اس کلاس کے اندر ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے جس کا نام ہے ادغام۔ ادغام کا لغوی معنی کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، مرج کر دینا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ملانا ادغام کہلاتا ہے۔ اصطلاح تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حروف ایک مشدد حرف پڑھا جائے، جیسے مر ربک۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساکن حرف کو، تو یہاں پر یہ نون اگر آپ دیکھیں یہ ساکن ہے، یعنی کہ ساکن سے مراد کہ اس کے اوپر سکون کا سائن ہے، جزم، تو اس لیے اس کو نون ساکن بولیں گے۔ ایک ساکن حرف کو متحرک حرف میں، متحرک حرف وہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی کہ زبر، زیر، پیش۔ متحرک تو اگلا حرف دیکھیں، یہ را ہے جو کہ متحرک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہوا کیا، یہ شد جو را کے اوپر آئی ہے، یہ کیسے آئی ہے؟ جب ہم نے ان دونوں حروف کو آپس میں ملایا ہے، اس وقت یہاں را کے اوپر شد آ گئی ہے، یعنی کہ یہ ایک مشدد حرف بن گیا ہے۔ اب نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے تو آواز آئے گی مر، نون نہیں پڑھتے۔ تو یہ بیسیکلی ادغام ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو شد نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر دو حروف ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور مثال اگر میں سمپل سی دیتا ہوں کہ اگر ہم نون ساکن کو، یہ نون ہے، یہ نون ساکن ہو گیا، تو نون ساکن کو جب ہم ایک متحرک حرف میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، متحرک حرف کون سا ہو گیا، وہ آگے ایک نون لگا دیتے ہیں، تو یہ نون، اس نون کے اوپر زبر آ گئی، یعنی کہ یہ متحرک ہو گیا۔ تو ان کی اب تعریف دیکھیں کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں، تو یہ نون ساکن ہے پہلے والا، اور اس کو جب ہم اس میں دوسرا حرف ایڈ کریں گے یعنی کہ ملائیں گے متحرک حرف، تو یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہوگی، پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، تو اس وقت وہ دونوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو وہ ایک نیا حرف بن جائے گا کہ جو ہوگا نون کے اوپر آ جائے گی پھر شد۔ یہ تو یہاں پر نون کے اوپر شد آ گئی تو یہ بن جائے گا ان۔ اگر ہم اس کو یہاں پر الف بھی حمزہ لگا دیتے ہیں، ان، تو یہاں پر اگر آپ ان کو سیپریٹ میں پڑھیں تو یہ آواز آئے گی ان، تو یہاں پر آئے گا نا۔ تو ان دونوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ایک حرف بن جاتا ہے، شد والا حرف۔ تو شد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس حرف کو آپ نے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی آواز آئے گی اننا، یا پھر یہاں پر پڑھیں تو یہاں پر بھی آواز آئے گی اننا۔ تو یہ بیسیکلی ادغام ہے۔ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں جب ہم ملائیں گے تو اس وقت وہاں پر ادغام ہوگا اور پھر وہ ایک مشدد حرف بن جائے گا جیسے یہاں پر ہے۔ اب تجوید کے اندر ادغام سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تجوید کے اندر ہے جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے
کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد. تو جب بھی ہم نون ساکن اور تنوین کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں نون ساکن میں نون کے اوپر جب سکون کا سائن ہے یہ بھی آ جائے، اور تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. یہ جب آپ کے ذہن میں ہوں گے پھر آپ کو قاعدہ سمجھ آئے گا. تو یہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون. اب حروف یرملون کون سے ہیں؟ تو یہ یہاں اسی یرملون والے ورڈ کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو یہ ایک گروپ بنا دیا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ان 6 حروف کو آپ یاد کر سکیں. ان 6 حروف کو یرملون بولتے ہیں. تو یہ حروف میں نے آپ کو بتا دیے، تو ان کو حروف یرملون بولیں گے، یعنی کہ 6 حروف، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آئے تو وہاں ادغام ہوگا. اور اس کے بعد ہے لام، را. یہ 2 حرف لام اور را میں بلا غنہ یعنی کہ غنے کے بغیر ادغام ہوگا. اور باقی یومینو یہ 4 حرف ہیں، یا، واو، میم، نون. یرملون والے 6 حروف تھے، ان 6 میں سے جب لام اور را نکل گئے تو پیچھے 4 جو حروف بچیں گے وہ یومن ہے. یعنی یومن یہ بھی ایک لفظ بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے باقی حروف جو رہ گئے ہیں وہ یاد رہے. تو یہ 2 لام، را اور 4 یہ یومنو. تو یہ 6 حروف وہی یرملون والے بن جاتے ہیں. تو لام اور را میں بغیر غننے کے ہم نے ادغام کرنا ہے، اور باقی جو یومنو یعنی کہ 4 حروف ہیں، یا، واو، میم، نون. تو ان 4 حروف میں باغنہ ادغام ہوگا، مطلب کہ غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہاں ہم نے پہلے مثالیں دیکھنی ہے کہ جو غننے کے ساتھ ادغام ہوگا یومنو، یہ 4 حروف جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو کیسے ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی غننے کے ساتھ ادغام کیسے ہوتا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ النون الساکینہ لکھا ہوا ہے، نون ساکینہ کی اس لائن میں مثالیں ہیں، اور دوسری میں تنوین کی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی. اور رائٹ سائڈ میں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، یا، واو، میم، نون. تو یہ وہی یومنو والے 4 حروف ہیں. تو چاروں کی مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو پہلے نون ساکن کی مثال، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب یا آئے تو یہاں دیکھیں یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر سکون کا سائن ہے، جزم ہے، اور اس کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور ایک الف کے برابر وہاں پر لمبا کرتے ہیں، یعنی کہ آواز ناک میں جائے گی، نون کی بھی آواز آئے گی اور یا کی بھی. تو پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مَن. تو جب آپ اس یا کو پڑھیں گے تو آپ نے اگر یا کا مخرج آپ کو یاد ہے تو یہ یا غیر مدہ یا ہے کہ جس کا مخرج تھا زبان کا درمیان والا حصہ، جب تالو کے درمیان والے حصے کے قریب تر ہو جاتا ہے تو اس وقت یا ادا ہوتا ہے. تو آپ نے زبان کے درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا بلکہ اس میں تھوڑا گیپ رکھنا ہے تاکہ یہ یا غیر مدہ جو ہے وہ صحیح ادا ہو. تو پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ. یہ یا کی مثال نون ساکن کے بعد یا آ گیا. اب آگے تنوین کے بعد یا آ گیا ہے، خَيْرًا يَرَهُ. 2 زبر ہے را کے اوپر تنوین کے بعد یا آ گیا جو کہ یومنو سے ہے. تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، غننے کے ساتھ ادغام. تو پڑھیں گے خَيْرًا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ
خیرا یرہ، جب رکیں گے تو یرہ پڑھیں گے، اور جب پورا اگر ملا کر پڑھیں گے تو یرہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے واو ہے، واو کی مثال نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہی ہوگا۔ تو یہ وہ حروف ہیں کہ جہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا۔ اب نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو پڑھیں گے میوں، ایک سیکنڈ لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، میوں ولیین، میوں ولیین، آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے، غنہ کریں گے، میوں میوں ولیین۔ آگے تنوین کے بعد واو آ گیا، شیئن وکیل، تو جب ایوں کرتے ہیں واو ہے نا، واو کیونکہ ہونٹوں کو گول کرنے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ کے ہونٹ آخر میں گول ہونے چاہیے، شیئن شیئن وکیل، شیئن وکیل۔ آگے میم ہے، جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا، تو پڑھیں گے میم، تو یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، نون کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نون اور میم دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھنا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اس وجہ سے نون کو ہم سکپ کر دیں گے، حذف کر دیں گے، اور ڈائریکٹ میم کو اس میم کے ساتھ ملا دیں گے اور پھر آسانی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، میم مالی، میم۔ تو ویسے بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آئے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ادغام بالغنہ ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب میم آئے تو یہاں میم کے اوپر شد آ گئی ہے اب، تو اس کا مطلب جب میں نے بھی بتایا کہ جب میم اور نون کے اوپر شد آئے تو وہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی کہ مطلق غنہ ہوتا ہے لیکن وہ ادغام کی وجہ سے ہوگا۔ تو پڑھیں گے میم مالی، میم میم، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے، یہ اسٹرانگ ملانا ہے، سخت، میم میم مالی۔ آگے ہے خیر من، خیر من، یہاں پر تنوین کے بعد میم آ گیا۔ آگے ہے نون، نون رہ گیا ہے، تو نون کے بعد جب نون آ جائے گا، یعنی نون ساکن کے بعد نون آ گیا جو کہ یومنو حروف میں سے تھا، تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ نون کے اوپر شد ہے، جو میں نے پہلے بتایا جب میم اور نون کے اوپر شد آئے تو وہاں پر غنہ ہوگا، تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے، ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، وَلَن نُشْرِكَ شَيْءٍ نُكُرْ، شَيْءٍ نُكُرْ، شَيْءٍ نُكُرْ۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد یعنی دو زیر کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا۔ تو یہ تو وہ چار حروف تھے جو حروف یرملون میں سے چار تھے کہ جہاں پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، غنے کے ساتھ ادغام ہے۔ اب جو باقی دو حروف ہیں لام اور را کہ جن میں بلا غنہ ہوتا ہے، مطلب غنے کے بغیر، تو وہاں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ادغام بغنہ، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام ہے، فی احرف یومنو، یعنی کہ چار حروف ہیں یا واو میم نون، تو ان چار میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، یا پھر اس کو ایک اور لفظ بھی بنایا ہے ینمو، آپ ینمو یاد کر لیں یا یومنو یاد کر لیں، تو مطلب ہمارا حروف یاد کرنے ہیں یہ چار، چاہے آپ یومنو ورڈ یاد کر کے یہ چار حروف یاد رکھ لیں یا پھر ینمو یاد کر کے یہ چار حروف یاد رکھ لیں، جو کہ یا نون میم واو، یہ چار حروف، تو دونوں
آپ دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ یاد کر لیں. تو یہاں پر ادغام ود غنہ ہوگا، اور اس کے بعد ادغام بلا غنہ، یعنی غنے کے بغیر جو ادغام ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ فی لام را، یعنی لام اور را کے اندر ادغام بغیر غنے کے ہوگا. اب ادغام تو ہوگا ٹھیک ہے، لیکن بغیر غنے کے ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. تو اس کی مثالیں یہاں پر دیکھیں، لام اور را کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. تو پہلے ہے یہاں نون ساکن کے بعد لام آ گیا، تو یہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. تو ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مل، نون کو نہیں پڑھیں گے. وجہ اس کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نون اور لام کیونکہ قریب المخارج ہیں، ان کے مخارج قریب ہیں، اس وجہ سے قریب المخارج کو اکٹھا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے نون کو ہم نے ختم کر دیا اور ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مل. تو مل آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، مل لدنہ. تو یہاں پر اظہار بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، مل لدنہ. تو یہ لکھنے میں اس طریقے سے آئے گا، اور پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ مل، یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ملا، ملا، ٹھیک ہے. مل لدنہ تقرؤ، تقرؤ کا مطلب ایسے پڑھا جائے گا، اور لکھنے میں نون لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ تو لام کی مثال ہے. اسی طرح اب تنوین کے اندر لام کی مثال، فتنۃ لہم، فتنۃ. تو یہاں تا کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد لام آ گیا، تو نون ساکن کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں. اب تنوین کے بعد جب لام آئے گا تو وہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، غنے کے بغیر، کوئی غنہ نہیں کریں گے. تو پڑھیں گے فتنۃ لہم. تو یہ لکھنے میں ایسے آئے گا، تقرؤ اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ فتنۃ. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تنوین کوئی نہیں ہے بلکہ تا کے اوپر زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین نہیں پڑھیں گے، اس میں سے ایک نون، جو ہم تنوین کا جو نون تھا، جب ایک زبر ختم ہوگی تو اس کے بدلے میں جو نون آتا ہے وہ حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے ڈائریکٹ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فتنۃ لہم. تو پڑھنے میں ایسے ہوگا، لکھنے میں ایسے آئے گا، فتنۃ لہم، فتنۃ لہم. اس کے بعد دوسری مثال ہے را کی، مر ربک. نون ساکن کے بعد را آ گیا تو نون کو نہیں پڑھیں گے، لکھنے میں ایسے ہی آئے گا لیکن پڑھنے میں ایسے ہوگا، نون کو نہیں پڑھیں گے، مر، مر ربک، مر ربک. اور آخری مثال را کی، تنوین کے بعد جب را آ گیا تو اس وقت یہاں پر لکھنے میں ایسے آئے گا، غفور الرحیم. رور بغیر غنے کے ادغام ہو رہا ہے، غفور الرحیم. تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ غفور الرحیم. پڑھنے میں آواز سیم ہے، خالی لکھنے میں فرق آ جاتا ہے. یہاں پر را کے اوپر ایک پیش آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نون میں جو، یعنی کہ دو پیش کے اندر جو ایک پیش نون میں کنورٹ ہوئی تھی وہ حذف ہو جائے گی. تو اس وجہ سے پڑھیں گے غفور الرحیم. تو یہ ادغام کے قاعدے تھے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی کہ ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا. اب پھر اس کے آگے 2 قسمیں تھیں کہ ایک ادغام بالغنہ ہوتا ہے اور ایک ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ادغام بالغنہ کہاں ہوگا؟ کہ جہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یومنو یا پھر ینمو، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، وہاں ادغام بالغنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، غنہ کریں گے. اور اگر اس کے بعد جو دوسرے 2 حروف رہ جاتے ہیں یرملون میں سے، لام اور را، تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 2 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غنے کے ہوگا. اب یہاں پر اب اس امیج کے اندر دیکھیں تو یہاں پر یاسین والقرآن، تو یاسین کے اندر
بھی یہاں پر آخر میں نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن ہوتا ہے، یا سین، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد اگلا حرف واو ہے، تو یہاں پر ہم نے ادغام نہیں کرنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ادغام نہیں ہوگا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو پھر ایسے ہی پڑھیں گے، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی یہاں پر نون ظاہر ہوگا، تظہر النون، نون کو ظاہر کیا جائے گا، یاسین، آخر میں نون کی آواز کلیئر آئے گی، ظاہر ہوگی، اور پھر واو پڑھیں گے، تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اظہار ہوتا ہے، یاسین والقرآن، اگر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ایسے۔ تو دوسری مثال ہے نون والقلمی، تو نون کے آخر میں نون ساکن آتا ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے، تو یہ وہی واو یرملون میں سے ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر غنہ کریں ہم، تو کیونکہ یہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، یہاں اظہار ہوگا، اس وجہ سے یہ جو جگہیں ہیں یہ آپ یاد رکھ لیں، یہاں پر بغیر غننے کے یعنی کہ اظہار ہوگا۔ تو یہ دوسری مثال ہے، اس کو پڑھیں گے، نون والقلم، نون والقلم، تو یہ نون ہے اور یہاں پر یاسین کے آخر میں سین نون تھا۔ اس کے بعد چار اور جگہیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جب نون ساکن کے بعد اگر واو یا پھر یا اسی کلمے کے اندر آئے تو وہاں پر بھی ادغام بالغنہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پورے قرآن پاک میں چار جگہیں ہیں کہ جب نون ساکن کے بعد واو آئے، جو قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ جب نون ساکن کے بعد واو آئے تو ادغام بالغنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، تو یہاں پر چار جگہوں کے اوپر ادغام بالغنہ نہیں ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، اور وہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں تو یہ نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون میں سے وہ چار حروف یومینو کے آ رہے ہیں وہ اگلے ورڈ کے اندر آ رہے ہیں، فمن ایک ورڈ ہے اور یعمل دوسرا ورڈ ہے، تو نون ساکن کے بعد یعمل یعنی کہ یا دوسرے ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ساری مثالوں کے اندر نون ساکن کے بعد واو دوسرے حرف میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میم دوسرے حرف میں ہے، تو اسی طرح تنوین کے اندر بھی آپ دیکھیں، یعنی کہ دو ورڈ ہیں، یہاں پر دو لفظ ہیں تنوین کے بعد، تو یہاں پر اس وجہ سے غنہ ہو رہا ہے ادغام کے ساتھ، لیکن ان مثالوں کے اندر کیونکہ واو اور یا اسی کلمے میں ہے، کنوان یہ پورا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، تو نون ساکن کے بعد واو اسی کلمے میں، اسی طرح نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ اس طرح کی چار مثالیں آپ کو قرآن پاک میں ملتی ہیں جہاں پر ہم نے غننے کے بغیر پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں قنوان، تو یہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ اب آئیے اظہار کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تو اظہار کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی اظہار حلقی اور دوسری ہے اظہار مطلق۔ تو اظہار حلقی ہم پڑھ چکے ہیں، اظہار مطلق یہ ہوتی ہے جو اس مثال میں، یہ پہلے میں نے آپ کو اسی لیے نہیں پڑھایا تاکہ جب ہم ادغام کو پڑھیں تو یہ مثالیں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے کہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے، جب نون ساکن کے بعد واو یا پھر یا اسی کلمے میں آئے تو وہاں اظہار مطلق ہوتا ہے، اور یہ پورے قرآن پاک میں صرف چار جگہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ مثالیں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے تو اس کو پڑھیں گے دنیا، دنیا کا لفظ پورے قرآن میں بار بار ہم دنیا ہی پڑھتے ہیں، اس کو غنہ اس یعنی کہ وہاں پر ادغام بالغنہ نہیں کرتے، دوئیں یا نہیں پڑھتے بلکہ دنیا ہی پڑھتے ہیں، نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دنیا، اظہار مطلق اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر یا آ گیا تو ادغام بالغنہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک لفظ میں ہے، ایک کلمہ میں ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوتا ہے، تو پڑھیں گے بنیان، بنیان، بن، نون کی آواز ظاہر ہوگی۔
صنوان، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو، سن نون کو ظاہر کریں گے، صنوان، قنوان، تو یہاں پر بھی سیم مثال ہے۔ تو یہ اظہار ہے، اظہار مطلق اس کو بولتے ہیں۔ تو 4 جگہوں پر اظہار مطلق ہوگا، اس کے بعد جو پہلے ہے وہ ادغام بالغنہ اور ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس کلاس کے اندر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز انگلش اور آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ان کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔